اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ باقی خلفائے اربعہ والا آپ نے بہتر بات کی، بالکل ایسے ہی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول، تو ان کی جو وفات تھی وہ تبھی تھی، اور باقی تینوں خلفاء ان کو شہید کیا گیا، اور جو شہید کرنے والے کردار تھے ان کرداروں میں بھی اگر دیکھا جائے تو سارے کے سارے کردار وہ ایسے ہی ہیں جو اسلام دشمن تھے باقاعدہ طور پر، اور انہوں نے جو کیا قتل تو اس میں ان کی اپنی ذاتی انا تھی یا پھر عداوتیں تھیں، وہ چاہے اہل بیت سے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ کرام، اس میں سیدنا عثمان غنی جو کہ داماد رسول ہیں، دوہرے داماد ہیں، وہ ہوں۔ باقی اسلام امن کا درس دیتے ہیں، اور اس امن کے درس کے ثبوت کے لیے کہ اسلام نے امن کا درس دیا، سب سے بڑا پروف یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اس دھرتی کو، عرب کے اس معاشرے کو، جو معاشرہ کس قدر گیا گزرا تھا، تو اس کو مختصر اوقات کے اندر، یعنی 23 سال تو نبوت کے ہیں، ان 23 سالوں میں بھی ابتدائی سالوں کو اگر ہم مکہ کی زندگی کو ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ مکہ کی زندگی صعوبتوں والی، مشکلات والی تھی، اور اس وقت دین بھی اتنا نہیں پھیلا تھا، لوگوں کی ضد اور عناد باقی تھی، تو آگے مدنی زندگی کے اندر اس قدر انقلاب آیا کہ آج بھی پوری دنیا حیران ہے کہ جب وہ اپنے منصوبے اور پالیسیاں بناتی ہے تو ان کے سامنے ان کے جب منصوبے ناکام ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا مطلوبہ رزلٹ نہیں ملتا جدید دور کے اندر بھی، تو اس وقت وہ حیران ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ عرب کی دھرتی پہ اس مکہ کے اندر رہنے والے اور مدینہ کے سپہ سالار، ریاست مدینہ کے جو سربراہ ہیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس کون سا ایسا جادو یا کون سی ان کے پاس ایسی چیز تھی، کوئی ایسی چھڑی تھی کہ جس سے انہوں نے پوری کے پورے نظام کو قائم رکھا اور باقاعدہ طور پر لوگوں کی تربیت اور لوگوں کو ایسے احکام جاری کیے کہ لوگوں کے کانوں میں وہ احکام پڑے، تو انہوں نے ان احکامات کو تسلیم کیا اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ سب سے بڑا پروف ہے کہ آج بھی دنیا، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، غیر مسلم بھی باقاعدہ ایک مطلب تنقید اور تحقیق کے طور پر سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ آخر عبداللہ کے بیٹے محمد میں وہ کون سا کمال تھا کہ اس نے اتنی بڑی تبدیلی اور ایک ایسے معاشرے میں لائی کہ جو معاشرہ سب سے گیا گزرا تھا۔ تو یہ بات تو اس کے بالکل منافی نہیں۔ باقی رہا کہ ان کو جو شہید کیا گیا، تو ان کو شہید کرنے کے لیے جو ہاتھ اٹھے، جو تلواریں اٹھیں، جو ظالم لوگ آگے بڑھے، تو ایک تو ان کا دین سے تعلق نہیں تھا، تو اس حوالے سے یہ کہنا کہ دین امن کا درس دیتا ہے، تو دین امن کا تو تبھی درس دیتا ہے جب وہ اللہ نہ کرے شہید کرنے والے بھی دیندار ہوتے۔ پھر یہ سوال اٹھتا تھا کہ دین نے امن کا درس کہاں دیا؟ دین نے تو تباہی پھیلائی کہ خود ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ایک اصول رہا ہے کہ جب کوئی سپہ سالار، جب کوئی قائد، جب کوئی امیر المومنین، جب کوئی بڑا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ فتنے جو اس کی موجودگی میں دب جاتے ہیں تو وہ پھر اپنا سر اٹھانا شروع کرتے ہیں، اور حالات اور واقعات اس طرح کے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ تو سیدنا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء سرور کونین جب تک تھے، آپ کی رسالت جب تک باقی، ویسے تو قیامت تک باقی ہے، جب تک باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ باقی تھی، تو لوگوں کے گروہ در گروہ، قبیلے کے قبیلے اسلام قبول کر رہے تھے اور ہر طرف اسلام کا چرچا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ آخری نبی، مسلمانوں کے سپہ سالار، مسلمانوں کے قائد، ان کے رہبر و رہنما، جو ہر مشکل وقت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے والی وحی جو کہ لا ریب تھی اور محفوظ تھی، تو اس کے ذریعے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، جس کا ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے جتنے مسائل پیدا ہو رہے تھے ان کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ اور اس طرح اگر کوئی منافقت یا کوئی دشمن کوئی تدبیریں کرتا، کوئی چالیں چلتا، کوئی ناپاک منصوبے بناتا، تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے ساتھ ان منصوبوں کو بھی اللہ رب العزت جو ہے نا واضح فرما دیتے، جیسا کہ سورہ منافقون میں منافقین کا طرز عمل ہے، اور اس طرح باقی جگہ پر بھی بہت سارے ایسے واقعات اور حالات ہیں۔ تو ان کے جانے کے بعد
تو وہ فتنے جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا، اور پھر سر اٹھانے کے ساتھ جن کو جہاں پر موقع ملا انہوں نے پھر اس کے اوپر اپنا اس وقت کو اپنے لیے قیمتی سمجھتے ہوئے اور غداری کرتے ہوئے اپنے ناپاک عزائم کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان خلفاء کو شہادت جیسے عظیم مرتبے سے نوازنا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے حصے میں شہادت کے حصے میں نصیب فرمائی۔ تو یہ چیز مطلب منافی نہیں ہے اسلام کے، یہ تو اسلام کے منافی تب ہوتی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹتا ہے، مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنتا ہے، تب تو یہ چیز ہو کہ اسلام نے امن کا درس کہاں دیا۔ اسلام نے تو امن کا درس دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک کیس آتا ہے، ایک بندہ ان کو قتل کی دھمکی دیتا ہے، تو جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ بندہ آپ کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک کسی نے قتل تو نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب اسی نے ظالم نے جب ان کے سامنے آ کر اپنی مزدوری کے بارے میں کہا کہ میری مزدوری جو ہے وہ کم ہے، تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جب حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے طرفین کے بیان کو سنا تو فرمایا بالکل مناسب مزدوری ہے، اور اسے ایک چکی بنانے کا کہا تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ آپ اس کو زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ تو اس وقت بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ جناب اس کے جو چھپے لفظ ہے اس میں در پردہ جو ہے وہ آپ کو قتل کی دھمکی کا کہہ رہا ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی یہی فرمایا تھا کہ ابھی اس نے قتل کا ارادہ کیا ہے یا اس نے الفاظ ادا کیے ہیں، ابھی تک اس نے قتل نہیں کیا۔ تو اس طرح کے باتوں کے بعد بھی ایک وقت کا امیر المومنین جس کے پاس پوری طاقت ہو، جو سب کچھ کر سکتا ہو، پھر بھی اس بندے کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ امن کا درس نہیں تو اور کیا ہے۔